نہیں چلے گا، وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ بس ایک قوم کا تذکرہ آخر میں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ 30واں پارہ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ 30واں پارہ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب ثمود بتقواها، ثمود کون ہے؟ ایک قوم۔ کائنات میں قوم، امت، فرقہ، مذہب، سب سے زیادہ طاقت جس قوم کی خالق کائنات نے بیان کی ہے وہ قوم سمود ہے۔ قوم سمود، قرآن کہتا ہے کہ قوم سمود بہت ہوشیار، ہم نے اسے ہوشیاری دی، ہم نے اسے طاقت دی، اسے ہم نے فنکاری دی، ہم نے اسے کمال دیا۔ اور آدمی کا قد قوم سمود میں 80 ہاتھ تک کا ہوا کرتا تھا، اتنے لمبے ہوا کرتے تھے، 80 ہاتھ تک کے۔ اس قوم سمود کا تذکرہ خالق کائنات نے کہا ہے کہ جسے ہم نے طاقت دی، جسے ہم نے قوت دی، جسے ہم نے پاور دی، جسے ہم نے سارے کمالات دیے۔ اور اس کا ایک کمال یہ تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنایا کرتے، محل بنایا کرتے۔ قوم سمود، کذبت ثمود بتقواها، جب اس قوم سمود نے ہمارے نبی کو جھٹلایا، کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ، تو میرے نبی نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا، میرے رسول نے کہا، جو قوم جھٹلا رہی تھی کہ یاد رکھو یہ جو اونٹنی ہے اللہ کا ناقے ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو پانی پلانا، اسے اذیت مت دینا، اسے ضرر مت لگانا، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ شمس۔ کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم۔ اسی میں کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو قوم سمود تھی، جب اس کے سامنے اس کے نبی نے، پیغمبر نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا ناقے ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اذیت مت دینا، اسے پریشان مت کرنا، اسے بھوکا مت رکھنا، اسے پانی پلانا، مگر اس قوم نے منحرف ہو کر اس کے کوچے کاٹ دی، اس کے پیچھے سے وہ رگیں کاٹ دی کہ جس سے انسان نہ چل پاتا ہے، جس سے جانور نہ سفر کر پاتا ہے، وہ کوچے کاٹ دی۔ جب کاٹ دی تو یہ گر گئی تو اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، بچہ پہاڑوں کی طرف دوڑا، اور دوڑنے کے بعد یہ پہاڑ کے اندر چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ ماں اور بیٹے کہاں سے آئے تھے؟ پہاڑوں کے اندر سے۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اس قوم نے کاٹ دی۔ جب کاٹ دی تو جناب صالح نے دستے بددعا بلند کی اور آواز دی، پروردگار عالم، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، میں نے تیرا امر پہنچا دیا۔ یہ اونٹنی معجز نما اونٹنی تھی، یہ اللہ تیری طرف سے آئی تھی، یہ ان کے درمیان تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا اسے اذیت مت دینا، اس کا پانی بند نہ کرنا، اس کی کوچے نہ کاٹنا۔ پانی بھی بند کیا، کوچے بھی کاٹ دی۔ پروردگار عالم ان پر عذاب بھیج دے۔ خالق کائنات کی آواز آئی، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں 3 دن کا ٹائم دیا ہے، 3 دن کا وقت دیا ہے۔ اگر 3 دن کے اندر تم نے اپنی اس خطا کی، اس غلطی کی معافی مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ مگر قوم سمود اکڑی ہوئی تھی، جبر پر تھی، گڑھا پر تھی، تشدد کرتی تھی، قتل پر آمادہ تھی، اس نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ اور 3 دن کے بعد ایک ایسی آواز آئی، اتنی زوردار آواز آئی کہ تمام مخلوق کی کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ آواز ختم، اس آواز سے ادھر کانوں سے سماعت ختم ہوئی اور یہ زمین پر گر گئے۔ اور جب زمین پر گرے تو اس کے بعد ایک طوفان آیا، اس طوفان میں یہ موت آ گئی، اور موت کے بعد اللہ نے آسمان سے بجلی بھیجی تو سب کو جلا دیا۔ سب سے پہلے چنگھاڑ کی آواز، اس کے بعد پتھروں کا برسنا، اس کے بعد ان کو آگ کے ذریعے سے جلانا۔ کسے کاٹا تھا؟ اونٹنی کے پیروں کو۔ اونٹنی کون تھی؟ اللہ کی اونٹنی، انسان نہیں تھی، دوسرے نمبر کی مخلوق تھی جسے قوم سمود نے کاٹا، اسے قتل کیا، اللہ کی اونٹنی تھی۔ اور اس اونٹنی کا کمال یہ تھا کہ ایک دن یہ پانی پیتی تھی اور ایک دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس سے دودھ لیتی تھی۔ یہ دودھ اتنا دیتی تھی اونٹنی، ناقۃ اللہ ہے، وسقیاها، اس کی کونچوں کو کاٹ دیا۔ جب اس کی کونچوں کو کاٹ دیا، تیسرے دن عذاب آیا، سب مر گئے۔ جناب صالح پیغمبر چلے گئے تو اللہ نے اس واقعے سے اپنے پیغمبر کو سمجھایا ہے کہ جو میری آیت کو کاٹ دے اسے میں معاف نہیں کرتا ہوں، اسے میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اب کربلا سمجھ میں آ گئی، جو اللہ کی اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دے، جب اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے
ہے تو جو نبی کے نواسے کے ضرب لگا دے اللہ اسے بھی معاف نہیں